بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9th کلاس. آج ہم انٹر ڈسپلنری سائنسز کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. بیٹا آپ نے سائنس پڑھا تھا یا نیچرل فلاسفی جیسے کہ فزکس میں پڑھا تھا کہ وہ ایک اکٹھا نالج تھا سارے کا سارا سائنس کا، جس میں بہت ساری یعنی کہ جو فیلڈز تھیں وہ ایک ہی جگہ پہ اسٹڈی کی جاتی تھیں، بہت سارا نالج اکٹھا ہو گیا. اس کے بعد ان کو پھر برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا، اس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور میتھ وغیرہ جو ہیں وہ سیپریٹ کیے گئے. لیکن یہ ساری کی ساری سائنسز ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں کو ریلیٹ ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جو کہ ہم جس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. ایون بایولوجی کا اور میتھ کا جیسے کہ وہ بھی تعلق ہم بالکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طرح سے مختلف جو سائنس کی برانچز ہیں وہ ایک دوسرے سے کو ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جس کو آپ نام دیتے ہیں انٹر ڈسپلنری سائنسز کا. تو یہاں پہ ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جی، ڈفرینٹ برانچز آف سائنس آر کو ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر اینڈ کالڈ ایز انٹر ڈسپلنری سائنسز. یعنی کہ سائنس کے مختلف ڈسپلن، مختلف شعبے آپس میں کہیں نہ کہیں کو ریلیٹ ہیں، جو کہ انٹر ڈسپلنری سائنسز کہلاتی ہیں. یہ ڈیفینیشن میں ہے تو ساتھ اپنے ڈیفینیشن لکھے ساتھ جسٹ ایگزامپلز لکھنی، یعنی کہ نام ان کے لکھ دینے. یہ اگر شارٹ میں آئے، لانگ میں آئے تو آپ نے ان کو پھر ڈیٹیل میں بتانا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بایو فزکس. آپ ان دو بایولوجی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ لیونگ آرگینزم کی اسٹڈی ہوتی ہے، تو جہاں پہ فزکس ہوگا، کیمسٹری ہوگا، میتھ ہوگا، جیوگرافی ہوگا یا اکنامکس ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسری جو سائنس کی برانچ ہے اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں. فزکس کے آپ نے بہت سارے اصول پڑھے ہوئے ہیں. بیسکلی ہم فزکس میں مادے اور انرجی کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن مختلف جو اس کے شعبے ہیں جیسے کہ لائٹ کے حوالے سے ہے، لائٹ کی جو خصوصیات ہیں، لائٹ کی نیچر وغیرہ ہے، اس کے بیہیویئر ہیں، یا امیج فارمیشن کی باتیں دیکھ لیتے ہیں ہم، یا اس کے علاوہ ہم موومنٹ یعنی موشن وغیرہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں چیزیں، انرجی پروڈکشن کے حوالے سے چیزیں دیکھتے ہیں. ساری کی ساری وہ چیزیں فزکس میں آتی ہیں. تو اگر یہ تمام فینومناز جو فزکس کے ہیں، اگر یہ بایولوجیکل پروسیسز دیکھے جائیں یا لیونگ آرگنزم کے اندر یہ سارے کے سارے فزیکل پروسیسز دیکھے جائیں تو وہ آپ کے پاس بایو فزکس ہوگا. یہاں ایگزامپل کے حوالے سے ہم دیکھیں گے تو آسانی سے یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی. بایو فزکس ہے، اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا اسٹڈی آف فزیکل پرنسپلز دیٹ آر ایپلیکیبل ٹو بایولوجیکل فینومنا. یعنی کہ فزکس کے جو اصول ہیں ان کی اسٹڈی کرنا جو لیونگ آرگنیزمز کے اوپر جن کا اطلاق ہوتا ہے، اپلیکیبل ہے لیونگ آرگنیزمز کے اوپر. فار ایگزامپل میں نے لکھی ہے اسٹڈی آف امیج فارمیشن ان ہیومن آئیز. آپ نے 8ویں کلاس میں امیج فارمیشن کا پورا وہ پروسیس پڑھا تھا کہ لائٹ جو ہے یعنی کہ جو آبجیکٹ ہے وہ کتنے جگہ پہ ہو، کتنے فاصلے پہ ہو، فوکل پوائنٹ کہاں پہ اور امیج کہاں پہ بنے گی، کس طرح کی بنے گی. وہ تمام چیزیں جو ہیں امیج کے فارمیشن کے جو اصول ہوتے ہیں، اگر ہم وہ ہیومن آئی یا اینیملز کی جو آئیز ہوتی ہیں ان کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، وہاں پہ ان کی اسٹڈی کریں، تو چونکہ ہم فزیکل جو پرنسپلز ہیں وہ لیونگ آرگنیزم کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو بایو فزکس کی ایگزامپل بولیں گے. یا آپ نے بیٹا ایگزامپل یہ 5ویں کلاس میں اپنے لیور کی ایگزامپل پڑھی ہوئی ہے، لیور بیرم کو بولتے ہیں. ہم نے وہاں پہ 3 اقسام پڑھی تھیں. بیسکلی بیرم جو ہوتا ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں، لوڈ، فلکرم اور ایفرٹ. مثال کے طور پہ اگر ہیومن لمبز جو ہیں، یعنی کہ اگر لیگز کی موومنٹ کی بات کریں یا لمبز کی موومنٹ ہو سکتی ہے انسان کی، یعنی کہ لمبز ہے کہ لیگز بھی اس میں آتی ہیں، اور 4 لمب یعنی کہ وہ ہائنڈ لمب ہے اور جو 4 لمب یعنی کہ بازو وغیرہ. بیٹا اگر ہم دیکھیں ہم یہاں پہ کوئی وزن اٹھاتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ سے کوئی وزن اٹھایا جاتا ہے تو وہ لوڈ ہوگا. یہاں پہ یہ جو جوائنٹ ہے یہ فلکرم ہے، اور یہ ہمارے جو مسل ہے جہاں سے ہم فورس لگا رہے ہیں بیسکلی وہ ہماری ایفرٹ ہے. تو یہ ایک بیرم ہے، لیور ہے. تو جس طرح سے فزکس میں لیور کی موومنٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بالکل ہیومن میں جو لمبز کی ہے یا اینیملز میں جو لمبز کی موومنٹ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ یہ بھی ایگزامپل جو بایو فزکس میں لے کے آئیں گے. پھر ہم آ جاتے ہیں بایو کیمسٹری میں. بیٹا کیمسٹری میں آپ نے کیا کیا چیزیں اسٹڈی کی ہوئی ہیں، بیسکلی آپ کو وہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیمسٹری میں آپ دیکھتے ہیں کیمیکل کمپاؤنڈس، مالیکولز وغیرہ ان کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے کیمیکل ریئیکشنز وغیرہ کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں مالیکولز کے کمپاؤنڈ میں وہ کس طرح کے ہیں. اگر یہ تمام چیزیں لیونگ آرگنیزم کے اندر اسٹڈی کی جائیں گی تو ہمارے پاس بایو کیمسٹری ہوگی. یعنی کہ اگر آپ کوئی مالیکول یا کوئی کمپاؤنڈ جو لیونگ آرگنیزمس کے اندر موجود ہیں ان کی کمپوزیشن دیکھ رہے ہیں یا ان کے کیمیکل ریئیکشنز پروسیسز کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بایو کیمسٹری میں آئے گا. اسٹڈی آف ڈفرینٹ کمپاؤنڈز، مالیکولز اینڈ میٹابولک and chemical reactions that occur in living organisms is called as biochemistry. تو یہاں پہ ان کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اسٹڈی آف پروٹینز، لپڈز اینڈ نیوکلک ایسڈ. یہ بیٹا کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں.
یعنی کہ پروٹینز وغیرہ جو ہیں، لپڈز ہیں، نیوکلک ایسڈ، یہ پروٹین مالیکولز ہیں، کمپاؤنڈز ہیں جو کہ لیونگ آرگنیزمس کی باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں. ان کی کمپوزیشن دیکھنی ہے کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی نیچر کس طرح کی ہے، ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، وہ تمام چیزیں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ میں نے ریئیکشنز کی ایگزامپلز دیکھی ہیں. فوٹوسنتھسس جو کہ تمام آٹوٹرافس میں ہوتا ہے، خاص طور پہ پلانٹس میں، اور ریسپائریشن جو تمام کے تمام آرگنیزمز میں ریسپائریشن کا عمل ہوتا ہے، انرجی پروڈکشن والا جو پروسیس ہے. تو یہ ریئیکشنز، یہ مالیکیولز، ان چیزوں کی اسٹڈی جو لیونگ آرگنیزمز کے اندر ہو رہے ہیں، بایو کیمسٹری، یا اس کو آپ مولیکولر بایولوجی بھی کہتے ہیں. آپ کی جو برانچز تھیں وہاں پہ کس رائٹ سائڈ کے اوپر ایک جگہ پہ اس حوالے سے ڈیفینیشن ان کی لکھی ہے، تو وہ آپ نے یاد کرنی ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری نیکسٹ جو ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ ادھر ہے جی بایو میتھمیٹکس یا بایومیٹری. بیٹا یہ جو بایومیٹری یا بایو میتھمیٹکس ہے، یہ بایولوجیکل جو پروسیسز ہیں وہ اگر آپ سالو کرتے ہیں یا ان کی اسٹڈی کرتے ہیں میتھمیٹیکل ٹولز یا میتھمیٹیکل پرنسپلس کو یوز کر کے، تو وہ ہمارے پاس بایو میتھمیٹکس یا بایومیٹری ہوتی ہے. یعنی کہ اسٹڈی آف بایولوجیکل پروسیسز یوزنگ میتھمیٹیکل ٹولز از کالڈ ایز بایومیٹری یا بایو میتھمیٹکس. اصل میں یہاں پہ جو میتھمیٹیکل پرنسپلز وغیرہ یوز ہوتے ہیں، جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹل ورک کے دوران یا بایولوجیکل پرابلمس کو سالو کرنے کے دوران استعمال ہوتے ہیں. بیسیکلی مثال کے طور پہ ریشو اور پروپورشن جو ہیں یہ استعمال ہو سکتے ہیں. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک آپ کے پاس کوئی بھی ایک ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے کہ اتنے لوگ ہیں، ان میں سے ملیریل پیشنٹ کتنے ہیں، ان میں سے ہیلدی پرسنس کتنے ہیں، کتنے لوگوں کو جو فلاں قسم کے انوائرمنٹ میں رہتے تھے ان میں سے کتنے لوگوں کو ملیریا ہو جاتا ہے، کتنے کو نہیں ہوتا. اگر مثال کے طور پہ 50 لوگ جو ہیں وہ نیٹس استعمال کرتے ہیں، 100 لوگ استعمال نہیں کرتے، تو 100 لوگوں میں سے اتنے 150 لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو یعنی کہ ملیریا کی شکایت ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو نہیں ہوئی تھی. یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھنی ہے ریشو پروپورشن کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. اور کمپیئر ڈیٹا آفٹر ایکسپیریمنٹل ورک ہم یوز، یعنی کہ ریشو اور پروپورشن آپ نے استعمال کی ہے. گرافس اور آفن یوز ٹو آرگنائز ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم گراف استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی بایوسٹیٹ یعنی بایوسٹیٹسٹکس باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ برانچ ہے پوری بایولوجی کی آگے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس میں مین ماڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں. مختلف جو میتھمیٹیکل ٹولز ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کا جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم یعنی میتھ کا بیسیکلی استعمال ضرور کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی بایو جیوگرافی. جیوگرافی کیا چیز ہوتی ہے؟ جیو بولتے ہیں زمین کو، یعنی کہ زمین کا جو مطالعہ ہے، زمین کی کیریکٹرسٹکس دیکھنی ہے، زمین کی مختلف لیئرز میں کس طرح کے منرلز وغیرہ موجود ہیں، کیا کیا چیزیں موجود ہیں، زمین کے مختلف خطوں کی جو آب و ہوا ہے، وہاں پہ کلائمیٹ ہے وہ کیسی ہے، وہاں پہ سورس کیسے ہیں، وہاں پہ سوئل کیسی ہے، وہاں پہ بارش کتنی ہوتی ہے، وہاں پہ پروڈکٹیوٹی کتنی ہے، وہاں پہ کس قسم کے آرگنیزمز پائے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں جیوگرافی میں آتی ہیں. لیکن ہم آ جاتے ہیں بایو جیوگرافی پہ. بایو جیوگرافی میں ہوگا یہ اسٹڈی آف اکرنس اینڈ ڈسٹریبیوشن آف آرگنیزم ان ڈفرینٹ جیوگرافیکل ریجنز آف دی ورلڈ. جو مختلف دنیا کے مختلف جو جغرافیائی خطے ہیں وہاں پہ آرگنیزمز کی اکرنس اور ڈسٹریبیوشن کی اسٹڈی جو ہے بایو جیوگرافی ہو جاتی ہے. ایک چیز جو ہم اضافی یہاں پہ پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی زمین کے خطے کی خصوصیات کا علم رکھتے ہوئے وہاں پہ کلائمیٹ یا ویدر کنڈیشنز کو، وہاں کی کیریکٹرسٹکس کو جانچتے ہوئے وہاں پہ موجود آرگنیزمز کی خصوصیات آپ آسانی سے متعین کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں میں لکھا جی بائی نوئنگ جیوگرافیکل کیریکٹرسٹکس آف ریجن، وہاں کی انہیں خصوصیات جانتے ہوئے آپ بایولوجسٹ کین ڈیٹرمن دا کیریکٹرسٹکس آف آرگنیزمز، وہاں پہ رہنے والے آرگنیزم کی کیریکٹرسٹکس کا تعین ہو سکتا ہے. میں نے یہاں ایگزامپل ایک لکھی ہے بیٹا، اسٹڈی آف ڈسٹریبیوشن آف گیلاپیگس فنچز ان گیلاپیگس آئی لینڈ. یہ آپ بیٹا پڑھتے ہیں ایوولوشن کے چیپٹر میں، آپ یہ پڑھیں گے. تو یہاں پہ بیسکلی یہ ڈارون جو تھا اس نے امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں جا کے جب یہ ایوولوشن کے اوپر وہ تجربات کر رہا تھا، آبزرویشنز کر رہا تھا، 5 سال اس نے جو ایک جرنی مکمل کیا تھا نارتھ امریکہ کا، تو وہاں پہ اس نے ایک آئی لینڈ جو ایک جزیرہ وہ وزٹ کیا جس کو گیلاپیگس آئی لینڈ کا نام دیتے ہیں. وہاں پہ اس نے تقریباً 13 to 14 ٹائپ آف فنچز، چڑیا کی طرح کے پرندے جو ہیں وہ آبزرو کیے. ایک ہی یعنی کہ وہ گیلاپیگس مختلف آئی لینڈ تھے، یعنی کہ ان کے درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا. تو ہر جزیرے پہ، ہر آئی لینڈ پہ جو فنچز پائی جاتی تھیں
ان کے اندر تھوڑی تھوڑی چینجز تھیں. مثلا ان کی چونچ میں فرق تھا, کسی کی بالکل تیکھی نوکیلی, کسی کی موٹی اور آگے سے باریک ہے, کسی کی مکمل طور پہ یعنی کہ موٹی آگے سے اتنی زیادہ باریک نہیں ہے, کسی کی آگے سے طوطے کی مثال کے طور پہ جیسے ہوتی ہے آگے سے مڑی ہوئی ہے. وہ وہاں پہ جو فنچز تھیں مختلف آئی لینڈس پہ, ان کے اندر یہ چونچ میں یا مختلف خصوصیات میں تبدیلی تھی, اور جو اس میں یعنی کہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ وہ جو گیلاپاگوس آئی لینڈ جو سیپریٹ ہوئے وہ جیوگرافیکل چینجز کی وجہ سے سیپریٹ ہوئے. پہلے وہ ایک ہی خطہ ہوتا تھا, ایک ہی جزیرہ ہوتا تھا, اس کے بعد سیپریٹ ہوتے گئے, درمیان میں جیوگرافیکل بیریئر یعنی کہ پانی وغیرہ آ گیا. اب وہاں پہ درمیان میں جو آرگنیزم تھے ان کے درمیان جو تعلق تھا انٹریکشن وہ ختم ہو گیا. اب ان کے درمیان تعلق ختم ہونے کی وجہ سے مختلف جیوگرافیکل ریجن میں بسنے کی وجہ سے وہاں کے جو موجود خصوصیات تھیں, وہاں پہ جو کریکٹرسٹک تھیں, کلائمیٹ تھی یہاں یا وہاں پہ سورس آف فوڈ جو تھا اس کے مطابق ان کی خصوصیات میں تبدیلی آتی گئی. یعنی کہ مختلف جو ان کی چونچ کی شیپ تھی وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ موجود جو خوراک تھی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ خوراک کس طرح کی ہے, اس کو توڑنا کیسے ہے, اس کو حاصل کیسے کرنا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایوولوشن ان کے اندر ہوتی گئی, تبدیلیاں آتی گئیں. یعنی کہ آپ یہ ایگزامپل یہاں سے لے سکتے ہیں. یا میں پلانٹس کی اگر بات کرتا ہوں تو بیٹا 3-4 آپ نے پہلے جو ایگزامپل پڑھی ہے ہائیڈروفائٹس یا زیروفائٹس یا ہیلوفائٹس وغیرہ جو ہیں یہ پودے ہوتے ہیں. ہائیڈروفائٹ جو بہت زیادہ پانی میں رہتے ہیں, ابنڈنٹ واٹر سپلائی ہوتی ہے. زیروفائٹ جو ایکیوٹ شارٹیج آف واٹر میں رہتے ہیں, اور ہیلوفائٹ جو سمندری پانی میں رہتے ہیں. اب وہاں کے زیروفائٹ یعنی صحرائی علاقے میں, گرم علاقوں میں یا جہاں پہ پانی نہیں ہے وہاں پہ رہ رہے ہیں, تو وہاں پہ ان کے اندر خصوصیات مختلف طرح کی ہوتی ہیں, ان کی کریکٹرسٹکس اور طرح کی ہوتی ہیں, اڈاپٹیشن اور طرح کی ہوتی ہیں. یا مثلا جو پولر ریجنز میں رہنے والے آرگنیزمز ہیں ان کی خصوصیات اور ہوں گی, جو نارمل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں ان کی خصوصیات اور ہوں گی, جو پانی میں رہتے ہیں ان کی کریکٹرسٹکس اور ہوں گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بیٹا یہ جغرافیکل ریجنز کے متعلق جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور وہاں پہ رہنے والے آرگنیزمز کے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ بایو جیوگرافی میں آتے ہیں. اس کے بعد ہے جی بایو اکنامکس. بایو اکنامکس کیا ہے؟ اسٹڈی آف آرگنیزمز فرام اکنامیکل پوائنٹ آف ویو. اکنامکس میں ہم دیکھتے ہیں اقتصادیات کے حوالے سے کہ کسی چیز کے اوپر آپ نے کتنی لاگت لگائی ہے, آپ کو بدلے میں کوئی نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے. تو وہ اگر لیونگ آرگنیزمز کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں, اکنامیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے آرگنیزمز کو دیکھتے ہیں تو بایو اکنامکس ہے. اگزامپل یہاں پہ بہت بہترین لکھی ہوئی ہے, کیلکولیشن آف کاسٹ اینڈ پروفٹ ویلیو فرام دا ییلڈ آف ویٹ کراپ. ویٹ کراپ یعنی کہ آپ نے گندم کی فصل جو تھی وہ بوئی ہے, اس کے اوپر آپ کا سال میں کتنا خرچہ ہوا ہے, پانی والا یعنی کہ موٹر پمپ وغیرہ, یا ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ٹیوب ویل ہے تو اس کے اوپر فیون کا خرچہ کتنا ہے, یا بیج جو آپ نے ڈالا ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ ہے, کھادیں وغیرہ ہیں, سپرے ہیں, وہ تمام چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کر لی. اور پھر جب آپ نے وہ کاشت کی, آپ نے حاصل کر لی, کاٹی وہ فصل اور پھر بیچی, تو آپ نے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ کو اس نے فائدہ کتنا دیا ہے, اگر نقصان ہوا ہے تو نقصان کتنا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو بایو اکنامکس میں. یا ایگزامپل ہے کیلکولیشن آف بینیفٹس گینڈ آفٹر پروڈیوسنگ اے بایو ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ. بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایکسپیریمنٹ کیا یعنی کہ اور کوئی بایولوجیکل پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے, مثلا انسولین جیسے کہ ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں, انسولین پیدا کی ہے تو اس کے اوپر خرچہ کتنا آیا اور پھر لوگوں میں بانٹ کے مارکیٹ میں دے کے اس سے کتنا حاصل کیا گیا فائدہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں بایو اکنامکس میں آتی ہیں. تو آج ہم نے اپنی انٹر ڈسپلنری سائنسز جو ہیں وہ مکمل کر لی. کل انشاءاللہ اس سے اگلا ٹاپک جو ہے ہم ریڈ کریں گے. اللہ حافظ.